مقبولیت مظہر عباس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے صحیح تاخیر سے مشکل فیصلوں کی وجہ سے، جس طرح انٹرو میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پھر اندرونی اختلافات کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس وقت مریم نواز آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون کی جو کھوئی مقبولیت ہے اس کو بحال کرا سکیں گی، اکٹھا کر سکیں گی سب کو؟ دیکھیے 2-3 بڑے چیلنجز کا سامنا ان کو ہوگا۔ پہلا چیلنج یہ کہ وہ جب یہاں سے گئی تھیں تو انہوں نے ایک بھرپور کیمپین چلائی تھی مسلم لیگ نون کی، جب بائی الیکشنز ہو رہے تھے 20 نشستوں پر سے، لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ ویسے نہیں نکلے۔ 15 نشستیں مسلم لیگ نون ہار گئی۔ اب اس میں وہ بحث کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری نشستیں نہیں تھیں، حالانکہ کوئی انہی کینڈیڈیٹس کو آپ نے ٹکٹ دیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے اندر سے ریزسٹنس ہوئی تھی اور اس ریزسٹنس کو مریم نواز دور نہیں کر پائی تھیں، اس کو نہیں ایڈریس کر پائی تھیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر لوگوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی جن لوگوں کے خلاف ہم نے کیمپین کی آپ نے انہی کو ٹکٹ دے دیا۔ تو مسلم لیگ نون کے ایک تو ان کی اپنی پالیٹکس میں کس حد تک امپروومنٹ آئی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کیا وہ اب تک ان کی پالیٹکس جو میں نے دیکھی ہے، فالو کی ہے، ان کی پالیٹکس ریوالو کرتی ہے میاں نواز شریف کے گرد؟ ان کا اپنا کوئی بھی اب تک میں نے ایسا کمپیکٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، یہ تقریر نہیں دیکھی کہ ملک کے اندرون معاملات پہ اور بیرون معاملات پر، اکانومی پہ، پالیٹکس کے اوپر ان کا کوئی وسیع ویژن مجھے نہیں نظر آیا، لیکن اس میں ایک کرزمہ ضرور ہے، ان کے اندر لوگ ان کو سننے جاتے ہیں، ان کی ایک فالوئنگ بھی ہے، لیکن انہیں اپنے آپ کو منوانا پڑے گا۔ دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے سامنے دوسرا بڑا چیلنج خود ان کی حکومت ہے اور اس حکومت کی پرفارمنس ہے۔ اس پرفارمنس کو آج 10 مہینے بعد وہ یہ نہیں کہہ کے آگے بڑھ سکتی کہ جی یہ پچھلی حکومتوں کے کیا دھرتا ہے۔ اصل چیز یہ کہ ان 10 مہینوں کا دفاع وہ کیسے کریں گی؟ کیا وہ ان 10 مہینوں کا دفاع کر پائیں گی؟ کیا وہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان جو چیزیں ہیں اس کو دور کر پائیں گی؟ تیسرا بڑا چیلنج جو ان کے سامنے ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ، اور پھر یہ کہ ان سب کو اگر وہ ایڈریس کر پائیں گی تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان کا نیریٹو اتنا اسٹرانگ اس وقت ان کے ووٹرز کے اندر ہے، اور پنجاب میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، ان کو ایک مریم نواز کو ایک ایڈوانٹیج ہوگی کہ آج پنجاب میں ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، اس میں وہ زیادہ موو کر سکتی ہیں۔ کس حد تک وہ ان حلقوں میں جا کے ووٹر کو یہ کنونس کر پائیں گی کہ جی یہ جو آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، اور اگلے الیکشنز کے لیے وہ کس طرح ان سے ووٹ مانگ پائیں گی۔ مسلم لیگ نون گراس روٹ لیول کی جو ہے اس نے پالیٹکس کی ہے رورل ایریاز میں، لوکل باڈیز میں، لیکن کیا آج اس 10 مہینے کا جو گیپ ہے اس کو وہ اوور کم کر پائیں گی؟ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا یہ، کیونکہ آج سے 10 مہینے پہلے، یعنی 10 اپریل 2022 سے پہلے کا پنجاب بہت مختلف تھا۔ 10 اپریل 2022 کے بعد کا پنجاب بہت مختلف ہوگا، اور وہ بائی الیکشنز عمران خان جیت رہے ہیں، تحریک انصاف جیتتی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کی اب شرائط ٹف ہوتی جائیں گی، اس میں جو مہنگائی کا طوفان ہے، تو میرا خیال ہے اٹ ول ناٹ بی ایزی فار مریم نواز، آسان نہیں ہوگا مریم نواز کو کہ ان 3 بڑے چیلنجز سے وہ اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو نکال پائیں۔ اگر وہ نکال پائیں تو یہ میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا، اور پھر اگر وہ نکال پاتی ہیں تو وہ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے بیسٹ کوالیفائی بن جائیں گی، ورنہ ان کے لیے مشکل ہوگی۔ یعنی پریزنٹ سینیریو میں، سچویشن میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جواب نہ میں ہے کہ مریم نواز نون لیگ کی کوئی مقبولیت کو اس طرح بحال نہیں کر سکیں گی۔